یا عینھا، تو ان کا ایک ہی موضوع ہوتا ہے حضرت حسین اور کربلا، لیکن ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کو پابند کیا گیا کہ آج توحید کے موضوع پہ گفتگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور مینگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ کیا ہے، وہ ایک ہی کربلا کا واقعہ ان کو یاد تھا۔ شکر ہے کہ اتنا یاد تھا اس کو کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھنے کے بعد کہنے لگے میں اللہ کی وحدانیت کو کیا بیان کر سکتا ہوں، کیا توحید کو بیان کر سکتا ہوں۔ حضرت حسین نے آل رسول نے اپنے سر اس لیے تو کٹوائے تھے، پھر شروع ہو گیا اسی پر، اور سارا کا سارا اس کا سارا گھنٹہ اسی پہ لگایا۔ یہاں مسئلہ مفتی صاحب غریب وہ ان کا بیان اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، مفتی صاحب اس طرف اور امام صاحب یہ کہ دوسری طرف۔ میرے لیے اتنا بڑا امتحان ہو گیا کہ میں حیران ہوں کہ میں کیا کروں گا۔ مفتی صاحب کا مزاج بالکل الگ ہے، وہ الگ تھلگ، اور امام صاحب کا بالکل مزاج وہ الگ تھلگ، اور یہاں کے لوگ نوجوانوں کو دیکھ کر ان کے نعروں کو بھی دیکھ کر کے مجھے بھی ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ وہ بھی یہ شعراء حضرات نے پھر ان کو زندہ باد زندہ باد۔ آپ سے گزارش ہے، میں پہلے سے زندہ ہوں، آپ لوگ زندہ باد نہیں کہنا۔ لوگوں نے مفتی صاحب نے الگ بیان کیا، امام صاحب کا سلسلہ الگ ہے، میں حیران ہوں کہ کیا کروں، لیکن ظاہر ہے کہ آج شام کا کھانا تو امام صاحب کھلائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہوا کہ وہ پٹھان سے کہا کہ آپ کھانا پسند کریں گے یا